چل دیا۔ آقا علیہ السلام کے غلاموں، پچھلی جمعہ المبارک کے موقع پر میں نے امام زین العابدین کی ایک کرامت پر اپنی بات کو ختم کیا تھا۔ اسی طرح ایک اور آپ کی کرامت، آپ نماز پڑھ رہے تھے، ایک شکاری نے ہرن کو پکڑا، اسے باندھ دیا۔ امام نماز سے فارغ ہوئے تو اس ہرن نے آپ کی طرف دیکھا۔ امام زین العابدین سمجھ گئے کہ یہ مشکل میں ہے۔ امام زین العابدین آگے بڑھے، آپ نے اس کو کھول دیا۔ جب آپ نے اس کو کھولا تو بڑی خوشی کے ساتھ اچھلتے ہوئے جس طرح وہ آپ کو سلامی پیش کر دی، چلی۔ اتنے میں شکاری جب آیا، اس نے کہا بھئی میں نے ہرن کو یہاں پر باندھا ہوا تھا، کس نے کھولا؟ امام نے فرمایا میں نے۔ اس نے کہا تو خود قیدی ہے، میرا پیشہ یہی ہے، میں نے آج اسے پکڑا ہے، اسے بیچتا، پیسے مجھے ملتے، میں نے گھر جا کر اپنے گھر والوں کو کھلانا پلانا ہے۔ تو کیسا آدمی ہے کہ تو نے میرا شکار چھوڑ دیا؟ جب یہ بات ہوئی امام نے فرمایا تو چاہتا کیا ہے؟ چاہتا کیا ہے؟ یہ کیا چاہتا ہے؟ وہ کہنے لگا یار اپنی حالت تو دیکھتے، کہتی ہے تو مجھے کیا دے سکے گا؟ میرے استاد محترم شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری ادام اللہ تعالیٰ فضلہ، جب یہ بات سنایا کرتے تھے تو بڑا رو پڑتے تھے۔ فرمایا جب اس نے کہا نا کہہ دی تو مجھے کیا دے گا؟ اپنی حالت دے۔ امام نے فرمایا مانگ تو صحیح۔ امام زین العابدین نے فرمایا تو مانگ تو صحیح، تجھے کیا چاہیے؟ وہ کہنے لگا مذاق سمجھ کر کہنے لگا تو دے تو مجھ نہیں سکتا، اگر تیرا اتنا ہی سرار ہے۔ اس نے اپنی جھول اٹھائی، کہا یہ جو میری جھول ہے دیناروں کے ساتھ اسے بھر دے۔ اللہ اکبر۔ امام زین العابدین نے آپ نے زمین سے مٹی اٹھائی، خاک اٹھائی، اس کی جھولی میں جوئی ڈالی، وہ سارے دینار بن گئے، وہ سارے دینار بن گئے۔ کہنے لگا آپ کا اتنا مقام ہے تو پھر آپ اپنی حالت پر کیوں نہیں رہ جاتے؟ آپ نے فرمایا یہ ہمارا مقام ہے، وہ ہمارا امتحان ہے۔ اللہ، قافلہ چل پڑا۔ قافلہ چلتے چلتے ایک ایسے جگہ پر پہنچا، کیونکہ ابن زیاد نے آرڈر دیا ہوا تھا کہ جس بستی سے گزرو گے نا اعلان کر دینا کہ یہ یزید کے دشمن ہیں، ان کو قتل کر دیا گیا ہے، ان کے گھر والوں کو قیدی بنا لیا گیا ہے، جو کچھ ہو سکتا ہے ان کے ساتھ برا سلوک کرو۔ ایک بستی سے جب گزر ہوا تو وہاں کے لوگوں نے پتھر برسا۔ ہائے ہائے، جب وہ پتھر مارتے رہے نا، پتھر مار مار کر تھک گئے۔ سیدہ زینب سلام اللہ علیہ نے فرمایا پتھر مگے نہیں ہیں؟ ہائے ہائے۔ وہاں پر ایک عورت تھی، اس نے جب دیکھا، اچھا اس عورت کا پہلے میں آپ کو تھوڑا پہلے ذکر بتا دیتا ہوں، پھر آپ کو صحیح پتہ چلے گا۔ ایک مرتبہ کفار مکہ حضور کی بارگاہ میں آیا اور کہا کہ ہماری خاندان میں شادی ہو رہی ہے، آپ نے بیٹی کو بھیجے فاطمہ کو۔ مقصد یہ تھا کہ جب سیدہ کائنات جائیں گی تو گھریلو حالات آپ کو پتہ ہے آقا علیہ السلام کے کیا معاملات تھے، تو وہ کپڑا صحیح نہیں پہن کر آئیں گی تو ہم مذاق پائیں گے۔ حضور نے فرمایا میری بیٹی آئے گی۔ آقا علیہ السلام جب گئے تو فرمایا بیٹی دعوت آئی ہے، خاندان سے آئی ہے، اب میں انکار تو کر نہیں سکتا تھا۔ فرمایا بابا آپ کو پتہ ہے نا انہوں نے کیوں بلایا مجھے؟ فرمایا ہاں میں جانتا ہوں، یہ بات ہو رہی ہے جبریل آ گیا۔ بھائی یا رسول اللہ پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ فاطمہ کے لیے جنت سے جوڑا ہے، جنت سے جوڑا ہے۔ وہ پیش کر دیا گیا۔ جب سیدہ کائنات وہ کپڑا پہن کر بھی اب انہوں نے یہ تیاری کی ہوئی تھی جب آئیں گی تو پرانا کپڑا لباس ہوگا تو ہم مذاق اڑائیں گی۔ جو ہی سیدہ کائنات کی انٹری ہوئی نا
ساری عورتیں کھڑی ہو گئی آس پاس، نی فاطمہ کتوں سوٹ منگوایا ہے؟ آپ نے فرمایا اے دنیا نے کسی دکان تو نہیں آیا، اے جنت جو آیا۔ 700 آپ کی یہ کرامت دے کر سیدہ کائنات کے لباس کو جو آپ نے پہنا ہوا تھا 700 نے کلمہ پڑھ لیا۔ اور اس وقت ایک آدمی نے ایک کنیز جو کم سن تھی سیدہ کائنات کو ہدیہ کے طور پر دے دی کہ میں یہ آپ کو ہدیہ کے طور پر یہ کنیز دیتی ہوں، آپ اس کو ساتھ لے جائیں۔ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں جب سیدہ کائنات لے کر آئیں وہ کنیز بھی ساتھ آئیں تو سیدہ کائنات نے اس کا نام ام حبیبہ رکھا۔ کیا نام رکھا؟ ام حبیبہ۔ آپ بڑا اس کا خیال رکھتی تھی، اور جب وصال سیدہ کائنات قریب تھا تو آپ نے فرمایا مولا علی سے کہ اب میں آپ کو اس کو آپ کے حوالے کرتی ہوں، اب آپ نے اس کا خیال رکھنا ہے۔ مولا کائنات نے اس کی شادی کر دی، اس کا خاوند لے کر اسے شام کی طرف آ گیا۔ اب یہی وہ ام حبیبہ ہے، یہی ام حبیبہ ہے۔ جب قافلہ اس بستی سے گزرنے لگا نا تو ام حبیبہ کو سیدہ کائنات نے ہمیشہ فرمایا تھا کہ بیٹا ہمیشہ قیدیوں کا خیال رکھنا، جب بھی قیدی دیکھو اس کو پانی پلانا، اس کی خدمت کرنا۔ جب یہ قافلہ گزرنے لگا ام حبیبہ نے جب اعلان ہو رہے تھے قیدی ہیں قیدی ہیں، ام حبیبہ نے کو سیدہ کائنات کی وہ وصیت یاد تھی۔ جناب ام حبیبہ آپ نے پانی لیا کھجوریں لیں اور لے کر سامنے آ گئی اور آ کر خدمت کر رہی ہیں۔ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے فرمایا اے بی بی کیا صدقہ تو نہیں دے رہی؟ کہا میں صدقہ نہیں دے رہی ہوں، میں تو خدمت کر رہی ہوں۔ سیدہ زینب نے فرمایا بی بی لگتا ہے تیری کسی نے اچھی تربیت کی ہے، بتا تو کس خاندان کے ساتھ ہے، کیا تیرا تعلق ہے؟ وہ کہنے لگی میرا کوئی خاندان کوئی بڑا تو نہیں ہے، لیکن جس ذات نے میری تربیت کی ہے اس ذات کا نام سیدہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا ہے سلام اللہ علیہا۔ سیدہ زینب نے جب اپنی اماں دا نام سنیا اکھاں جو آنسو آ گئے، اللہ اکبر۔ وہ کہنے لگی بی بی کیا ہوا ہے؟ میں نے اپنی ملکہ کا نام لیا ہے، تیری آنکھوں میں آنسو آ گیا۔ سیدہ زینب نے فرمایا تیرا اس کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ ام حبیبہ نے ساری بات سنا دی، میں اس طرح سیدہ کائنات کی خدمت کرتی رہی ہوں۔ اللہ اکبر۔ فرمایا بی بی اور سنا، فرمایا جب میں سیدہ کائنات کی خدمت کیا کرتی تھی سیدہ کائنات کے دو بیٹے تھے حسن اور حسین، ان کی ایک بیٹی زینب تھی جن کی میں خدمت کیا کرتی تھی، میں ان سے بڑا پیار کرتی تھی۔ پھر جب سیدہ کائنات کا وصال ہو گیا مولا علی نے میری شادی کر دی، میں مولا علی سے کہتی تھی حضور اب میں کب حسن اور حسین کو دیکھوں گی، زینب کو میں کب دیکھوں گی؟ مولا علی نے فرمایا صبر کر، اللہ تعالیٰ تیری ملاقات کروا دے گا، لیکن بڑا عرصہ ہو گیا ہے، امام حسن تو شہید ہو گیا ہے، اب امام حسین اور سیدہ زینب کا مجھے علم نہیں ہے۔ سیدہ زینب نے فرمایا اگر اس بازار کے اندر زینب آ جائے تو پہچان لے گی۔ وہ کہنے لگی بی بی خیال کر میری بی بی کا نام ایسے نہ لے، میری بی بی اور وہ یہ بازار، اس بازار کے اندر میری بی بی کا کیا کام ہے؟ وہ تو بڑی پردے دار ہے، اگر وہ اس بازار کے اندر آ جائے قیامت آ جائے گی۔ سیدہ زینب کی اکھاں چوں آنسو آ گئے نے۔ آپ نے فرمایا انا زینب بنت علی و ام کلثوم و ھذا راس الحسین۔ ام حبیبہ تیری قیامت نہیں آئی، زینب بازار وچ آ گئی، اور جڑا سر سامنے موجود ہے وہ حسین دا ہے۔ اللہ اکبر۔ ام حبیبہ نے جب اے ویکھیا وہ برداشت ہی نہ کر سکی، فوت ہو گئی تھی۔ ہائے ہائے ہائے، اہل بیت نالے جی بھی تو محبت کرنے والے لوگ سن، برداشت ہی نہیں کیتا، تو میری فرینڈ بازار کے اندر آ گئی۔
کہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ اللہ اکبر۔ شام دے اندر جدو پاپلٹ پہنچیا، یزید نے آرڈر کر دیتا ڈھول بجائے جا، اعلان کر دو تمام شامی خوشیاں کریں، کوئی بندہ اداس نہ رہے، سارے خوشیاں کریں۔ حضور دیکھ صحابی حضرت سہل بن سعد، میرے آقا کریم دے صحابی نے، وہ فرماندے کہ میں شام کسی کام دی وجہ تو آیا سا، میں دیکھا لوگ بڑی خوشیاں کر رہے ہیں، میں پوچھا شام والے ہو کی ہویا، بڑی خوشیاں کر رہے ہیں۔ شامی کہنے کہ جناب یزید کا دشمن سی ماریا گیا، وہ سر نہیں دیتے ہوئے وہ گھر والے قید کر لیتا گیا ہے، تے اج انہاں فلاں دروازے تو داخل ہونا ہے تے یزید دا آرڈر ہے خوشیاں کیتیاں جان، ڈول بجایا جان۔ حضرت سال میں سادی فرماندے نے، میں کہ چلو میں بھی دیکھ لواں یزید دا کیڑا دشمن، لوگ انتظار کر رہے ہیں اس دروازے تو۔ حضرت سعد بن سعدی فرماندے نے کہ جدوں سب کو پہلے دروازے دے اندر جڑی ہستی داخل ہوئی نا، وہ سر نیزے تے سی۔ حضرت سعد بن سعدی فرماندے میں تکیا، میں کہ صورت جانی پہچانی لگتی ہے، کہتے میں قریب آیا تو میں دیکھا امام علی مقام امام حسین علیہ السلام آپ کا سر نہیں دیتے کہ آپ تے لب ہل رہے نے، آپ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں۔ میں قریب آیا، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، السلام علیکہ یا ابن فاطمہ الزہرا، اے حسین آپ پر سلام ہو، یہ آپ کے ساتھ کیا ہو؟ امام زین العابدین آپ کہتے ہیں ان کے پاس آئے، تعزیت کی، فرمایا لگتا ہے امام آپ بیمار بڑے سخت ہیں، آپ کی آنکھوں سے آنسو اور کمزوری بتا رہی ہے کہ آپ بیمار بڑے سخت ہیں، اگر حکم دے تو میں کسی حکیم کو لے آؤں۔ امام نے جڑا جواب دیتا ہے، ساڑھے شاہ صاحب صاحب انہوں نے شیر دے اندر آپ کا جواب لکھیا، سنو امام نے کیا فرمایا؟ امام نے فرمایا بیمار قد نہیں رب رونے تے بڑے ہو بڑے نرم مزاج تو جان رہے ہر مرد داو جگ تے موجود علاج سیدہ سال کچھ چادرہ کا انتظام کرے، کچھ چادرہ کا انتظام ہو سکتا ہے، چادرہ لے حضرت سال بن سعدی دوڑتے بازار گئے، چادرہ لے کے امام کے سامنے پیش کی دیا، آپ رون لگ پہ حضرت سکینہ نے ویکھیا، فرمایا بابا جی تسی کیوں روتے ہو، انت سارے پتھر مار رہے ہیں خوشیاں کر رہے ہیں، تسی کیوں رو رہے ہو؟ حضرت سال بن سعدی نے فرمایا میں تہاڈے نانے دا صحابی ہاں، میں اس حال وچ حسین نوں ویکھیا کہ حضور حسین نے لباں نوں چومدے سے۔ فرمایا بیٹی کو تسی حکم فرماؤ اگر میں کچھ کر سکاں۔ حضرت سکینہ نے فرمایا بابا جی ایک ہی کام ہے، جس نیزے تے میرے بابا دا سر ہے نا، جس فوجی کو لے وہ دیکھو جاؤ تم کہو کہ وہ تھوڑا اگے چلے، اگے چلے۔ فرمایا بیٹی او کیوں؟ جب میرے بابا تلاوت کر رہے ہیں نا، قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں، وہ اگے چلن گے تو ساری دنیا دی نظر
میرے بابے والے پاسے چلی جائے گی تو ساڈے والے پاسے کوئی تکے گا۔ 9 گھنٹے یزید دے دربار دے باہر قافلہ رکیا رہا۔ یزید نے کہا میں صبح ملاقات کر سکتا ہوں، ٹائم نہیں لگتا۔ 9 گھنٹے نبی کا خاندان۔ پھر کہنے کوئی لوگ کہ تسی روندے کیوں؟ پتر تیرے اللہ نہ کرے تیرے تے حالات جی آ جان، تیری دین صرف سامان لانے واسطے بندے 2 گھنٹے باہر دکان تے کھلا رہے نا، لگ تینوں پتہ جیسے تے نبی دی اولاد اتنی لاوارث سمجھی نہیں۔ ٹائم کے ختم ہو چکا ہے، انشاءاللہ یہی موضوع جاری و ساری ہے۔ اگلے جمعۃ المبارک پر یزید کے دربار اور اس کے بعد پھر اہل بیت کی واپسی مدینہ پاک کیسی ہوئی، اور اس کے بعد پھر جو دشمن اہل بیت ہیں ان کے ساتھ کیا ان کا برا انجام ہوا، انشاءاللہ بیان کروں گا۔ دعا ہے رب کریم اللہ پاک حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں یہ